یا میرے ساتھ کرنے والا فلانا شخص ہے، اسے میری دشمنی ہے، یہ معلوم ہو جاتا. لیکن باطنی دشمن اس کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ظاہری دشمن اگر حملہ کر دے تو انسان موت کے گھاٹ میں چلا جاتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے. یہ ظاہری دشمن باہر کا انسان اگر ہتھیار سے حملہ کرے، زہر دے دے، کوئی نقصان پہنچا دے تو انسان صرف مر سکتا ہے، موت کے منہ میں جا سکتا ہے. جو نظر نہیں آنے والا باطنی دشمن اگر اس کا حملہ ہو گیا تو انسان کیا ہے، دنیا کیا ہے، اس کی قبر اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ اندرونی دشمن ہے. حدیث میں آیا ہے انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کے واسطے اس کے ساتھ میں ایک فرشتے کو بھی پیدا کرتے ہیں، اور ایک شیطان بھی اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوا، میرے ساتھ بھی ایک شیطان رہتا ہے. کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ بھی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن وہ شیطان مسلمان ہو چکا ہے. حضور کے ساتھ جو شیطان رہتا وہ مسلمان ہو گیا، وہ نبی کو کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتا. میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، بچے کے ساتھ بھی شیطان ہے، جوان کے ساتھ بھی ہے، بوڑھے کے ساتھ بھی ہے، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک شیطان ہے. اور اللہ نے اس کے مقابلے میں ایک فرشتے کو بھی ساتھ میں دیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، یعنی ہماری نگرانی میں ایک فرشتہ بھی رہتا ہے. ابھی جو باطنی دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. نظر آنے والا انسان شیطان ہے، انسان دشمن ہے. نظر نہیں آنے والا دشمن وہ شیطان ہے. ہمیں اس سے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتا، ہمارا ہر کام دیکھ سکتا، ہماری ہر بات سن سکتا، ہر جگہ پر ہمیں وہ دیکھ سکتا، تنہائی میں دیکھ سکتا، اجتماعی میں دیکھ سکتا، محفل میں دیکھتا، سفر میں دیکھتا، حضر میں دیکھتا. ہمارے ہر کام اس کی نظر میں ہے، نگرانی میں ہے. ہماری ہر بات بھی سنتے رہتا. اب جو آج میں اس کا ذکر کر رہا ہوں وہ بھی سن رہا ہے کم وقت. وہ اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ مسجد کی، یہ مولانا امام صاحب کو ضرورت کیا تھی آج اس سے میرا موضوع اٹھانے کی. دوسرا کہتا بھی بول کو چھوڑ ڈالتے تو لوگوں کو سمجھ آتا کہ نہیں آتا، الگ بات تھی. آج میرا تذکرہ کر کو لوگوں کو اشار کر ڈال رہی بول کر، اسے اور بھی غصہ آتے رہتا سن کر. تو یہ باطنی دشمن ہے، شیطان ہے. اب اس کے کرتبہ بہت سارے ہیں. مختصراً میں نے آپ کو جمعہ کے موقع پر عرض کر دیا ہوں، جیسے کہ حقوق العباد اور حقوق المسلمین، آداب معاشرہ. یہ موضوع میں بہت سارے باتیں آگے ہمارے درمیان میں. کسی کو تکلیف دینا، کسی کی غیبت کرنا، شکایت کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، گناہ برائی کرنا، شراب پینا، میوزکی کرنا، گالی گلوچ کرنا، نفرتیں کرنا، اختلافات کرنا. گزشتہ جمعہ غصے کے تعلق سے مختصر میں نے عرض کیا، اور یہ غصے کا ہونا، یہ سارے چیزاں کے کرتب کون؟ شیطان ہے. بزرگوں نے، اللہ والوں نے کتاب میں اس کی تفصیل ارشاد فرمائی ہیں کہ انسان برائی اور گناہ کر کے الزام نہ ڈال دیں شیطان پر. میں کیا بھی کروں، میرے اختیار میں نہیں ہے نا، کیا کہ شیطان کی طرف سے ہوگا.
کیونکہ انسان انتظار میں رہتا ہی بہانوں کے، کچھ بھی کر ڈالے شیطان پر الزام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی ایک نفس رکھا ہے، ایک دل رکھا، شیطان کو باہر رکھا، ہمارے نفس کو ہمارے اندر رکھا۔ اب یہ دونوں بھی کام کرتے ہیں، شیطان بھی کرتا، ہمارا نفس بھی کرتا۔ اگر شیطان مسجد کے باہر رہ کر کرتا ہے تو ہمارا نفس مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی کرتا ہے۔ جبکہ بزرگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا گرو گھنٹال ہے، مہا بدماش ہے۔ ہمارا نفس جو ہے شیطان سے بڑا ہے کرتبہ کرنے میں۔ تو اللہ والوں نے اس کا حل بھی بتایا، اس کا طریقہ بھی بتایا کہ انسان کے دل میں جب برائی کا، غلط کاری کا، گناہ کا ارادہ، خیال آتا ہے، اعمال کو چھوڑنے کا نہیں، دوسرا جیسا بھی ہو سمجھ جائیں کہ یہ غلط ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے۔ اگر یہ غلط خیال اور ارادہ دل میں آتا ہے، ابھی ہمارے دل سے آ رہا کہ شیطان کی طرف سے آ رہا کہ یہ ہمیں معلوم کرنے کے واسطے آسان طریقہ بتایا ہے۔ اگر اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر یہ پڑھیں گے تو شیطان اپنی ہوا خارج کرتے ہوئے دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اب سمجھے کہ وہ دل میں جو ارادہ آ رہا تھا، جو برائی کا، غلط کا، وہ چلے گیا، تو معلوم کر لینا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا تھا۔ میں نے لا حول ولا قوت پڑھا تو شیطان بھاگ گیا۔ اب اس کے باوجود بھی، لا حول پڑھنے کے بعد بھی وہ نہیں جا رہا کہ کسی سے مجھے بدلہ لینا، کسی سے میں نفرت کرنا، فلانا میں برائی کا ارادہ، کسی کی میں چغلی کرنا، کسی سے میں دل میں حسد کرنا، کسی کی اچھائی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو دوسرے کے پاس بھی نہیں رہنا، دیکھ نہیں سکتے، اسے بولتے ہیں حسد ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، لا حول پڑھنے کے بعد بھی نہیں گیا، تو سمجھ لینا کہ اس میں شیطان کی کوئی محنت، کوشش نہیں، یہ ہمارے دل کی ہے، یہ ہمارے نفس کی بدمعاشی ہے۔ شیطان جو ہے لا حول پڑھنے سے، تعوذ پڑھنے سے بھاگ جاتا، ہمارا دل جو ہے اس سے بھی بڑا شیطان ہے کہ کبھی جو ہے بہت آسانی سے، بہت جلدی سے اچھائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ انہی کرتوبے میں ملوث کر دیتا ہے۔ اللہ والوں نے اس کا یہ حل بتایا کہ اگر انسان کے اندر یہ چیزاں پیدا ہو جائیں، اعمال سے بھی دوری آ جائے، نیک اعمال سے بھی دوری آ جائے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، کوئی بندہ نماز کے بعد میں یہ ارادہ کرے جمعہ کا مقدس دن ہے، جمعہ کی نماز تو پڑھ لیا، انشاءاللہ میں عصر بھی پڑھ لوں گا، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں آیا، خیر کی بات آئی، اچھی بات آئی، نیک عمل کرنے کی بات اس کے دل میں آئی۔ اس کے برعکس کوئی یہ سمجھے کہ چلو آج جمعہ جو تھا میرے ذمے، میں جمعہ پڑھ لیا، پھر آئندہ جمعہ دیکھ لیں گے، اب باقی نمازیں پڑھنا نہیں ہے، جانا نہیں، خالی میں جمعہ سے جمعہ پڑھنے والا، آئندہ جمعہ دیکھیں گے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور اپنی نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ نہیں بھئی، میں نماز کے تعلق سے یہ بات سوچ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے
تو وہ ارادہ ختم ہو گیا تو شیطان بہکاتا تھا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ارادہ، وہ بات خیال نہیں آ رہا دل میں، اگر پھر سے آ رہا تو یہ ہمارا نفس کا کرتب ہے، ہمارا نفس ہمیں بہکا رہا ہے، ہمارا نفس ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے۔ جبکہ اللہ والوں نے نفس کی تابع نہیں، نفس کو مارنے کے واسطے کئی کوششیں کی، کئی قربانیاں دیے، کئی جو ہے تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے دل کے اوپر محنتیں کریں۔ بزرگاں پہلے دل پر محنت کرتے، بعد اعمال کرتے، بعد خود کو سنبھالتے، خود کو سمجھاتے۔ ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک سب سے بڑا دشمن جو ہے مسلمانوں کا، خصوصاً انسانوں کے علاوہ شیطان ہے، وہ ہمارے باہر رہتا ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمارے اندر رہتا ہے، اور یہ بھی ایک وقت شیطان سے بڑھ کر جو ہے کام کیا کرتا ہے۔ اب ہمیں اس کے بہکانے کی صورتیں، اس کے کام سمجھنا اور اس سے بچنے کی وسائل اور اسے بچنے کے طریقے ہمیں سمجھ لینا ہے۔ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ہماری دنیا کی زندگی بھی دیندارانہ زندگی بن جاتی ہے، ایماندار زندگی ہو جاتی ہے، سچائی والی زندگی ہو جاتی ہے۔ خبر اور آخرت کی زندگی بھی ہمیں کامیابی والی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر غلطی کر کر ہمیں شیطان پر الزام نہیں ڈال سکتے۔ کہتے نہیں پہلے زمانے میں، اس دور میں شیطان شکلیں بدل کر لوگوں کو نظر آتا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے اتنی قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ جب اللہ نے اسے مردود و ملعون کہہ کر نکال دیا تو اس وقت بھی اسے یقین تھا کہ میری منت، میری مراد، میری دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے، اللہ ہی قبول کرتا، اللہ کے سوا کوئی میری قبول کرنے والا نہیں، بول کر اس نے اللہ سے مانگ لیا۔ اللہ اگر تو مجھے نکال ہی دے رہا، دھتکار رہا، تو تیرے سوا کوئی دربار نہیں ہے، تو میری دعا بھی تو قبول کر لے۔ اللہ نے کہا کہ جا، تیری دعا میں بھی کیا میں قبول کر لیتا ہوں۔ اس نے مہلت مانگ لی، کیا مہلت؟ اب اسے قیامت تک موت نہیں ہے۔ انبیاء اکرام وفات ہوتے ہیں ظاہری دنیا سے، اولیاء اللہ پردہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے علماء پردہ فرماتے ہیں، بڑے سے بڑے منسٹر لوگ کو بھی موت ہے، جادوگروں کو بھی ہے، حکیم اور طبیبوں کو بھی ہے، عاملوں کو بھی ہے، لیکن شیطان کو قیامت تک موت نہیں ہے، قیامت تک اس کی نسل باقی ہے۔ جیسا ہمارے گاؤں قبیلے راستے ہوتے ہیں، ہمیں چل پھرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے درمیان میں بھی وہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس نے مہلت مانگ لی، اللہ نے اسے مہلت دے دی، اب جا، قیامت تک تو زندہ رہے گا، تجھے موت نہیں۔ دوسری چیز بھی اس نے تصوف مانگ لی کہ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، میں جیسا چاہے، جس کی صورت، شکل، صفت چاہے، میں اختیار کر سکتا ہوں، مجھے اتنی طاقت دے۔ اللہ نے اسے وہ بھی دے دیا۔ کبھی جانور کی شکل میں بھی شیطان رہتا، کبھی پرندے کی شکل میں بھی رہتا، کبھی کوئی نیا اجنبی انسان کی شکل میں بھی شیطان ہمارے سامنے آ جاتا، کبھی ہمارے دوست کی شکل میں بھی شیطان رہتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ کبھی چھوٹے پرندے، جانور کی شکل بھی وہ اختیار کرتا، کبھی سام بن جاتا، کبھی بکری بن جاتا۔ یہ سارے تصوف بنتا، یہ سارے صورتیں اپناتا ہے شیطان، اسے اللہ اس کی طاقت دیا۔ لیکن ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور مبارکہ کا اسے حلیہ اپنانے کی اختیار نہیں ہے، باقی ہر کوئی چیز وہ کر سکتا ہے۔
جیسا کہ سیرت غوث العظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت میں ہمیں بات سنی، بار بار اس نے حضرت شیخ کو بہکانے کی، بھٹکانے کی کئی وجوہات پر کئی مرتبہ کوشش کریا، لیکن یہ وہ اللہ کا ولی ایسا تھا نہیں، وہ سمجھ گئے تھے ظاہری دشمن، باطنی دشمن، اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے، شیطان کی طرف سے کیا ہوتا ہے، وہ سمجھ گئے تھے۔ نماز کی بات، اعمال کی بات، معاف کروانے کی بات کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ سب باریکی چیزیں ہیں، اسے ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہمیں اپنی نظر اور دماغ دل کی دوڑائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آسانی سے آتا ہے۔ تو یہ تصوف اختیار کرتا ہے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، جیسے چاہے جس کی چاہے اختیار کر سکتا۔ یہ چیزاں لے لیا اللہ سے مانگ کر، اب ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہر کوئی کسی شکل و صورت میں رہتا، اب مقابلہ ہمارے سے ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے انسان بھی دشمن ہے بولا، اب جو دو دشمن انسانی شکل میں مقابلہ کرے، لڑے، تو معلوم ہوتا ہے کوئی ایک کی ہار ہوگی، کسی کی جیت ہوگی، کوئی کمزور پڑے گا، کوئی بہادر ہوگا۔ لیکن ہمارا مقابلہ شیطان سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے بچنے کو کہا، اب وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ہمیں کیسے بچنا چاہیے ہے نہیں، ایک سوال ہمیں پیدا ہوتا۔ شیطان کو اتنی بڑی طاقت ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے ساتھ وہ لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، ہمیں اس سے کیسے بچیں گے، کیسے ہمیں جیت کریں گے اس سے؟ سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا ایمان کا دشمن ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہے، ہمارے جو ملے جانے والی اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب، نیکیاں، اس کا دشمن ہے، عبادتوں کا دشمن ہے، دوسری کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کمانا چاہے، کئی راستے ہمارے سامنے وہ پیش کرتا، لے بات جھوٹ بول اس میں کما لے، غیبت کر اس میں کما لے، کسی کو دغا دے، بے ایمانی کر، کسی کو ڈبا ڈال، کسی کو قتل کر ڈال، پرواہ نہیں، تجھے یہ دولت حاصل ہوتی ہے، یہ پیسہ ملتا ہے، یہ مال ملتا ہے، یہ دنیا ملتی ہے۔ شیطان بھی راستے کھول کر دیتا ہمیں، کیونکہ اس کے نزدیک بھی اس کی کوئی چیز حیثیت نہیں ہے، دنیا کی حیثیت نہیں ہے شیطان کے نزدیک، دولت کی ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، روپیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سونا چاندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر انسان غلط ارادے سے کمانا چاہے تو شیطان اسے ساتھ دیتا وقتی طور پر، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جاتا کہ وہ سارا چھین بھی لیتا، ایمان بھی برباد کرتا، ہماری خبر آخرت بھی تباہ کرتا، ہمیں دین سے بھٹکاتا، سارے کا سارا برا اور غلط بنا کر چھوڑ ڈالتا، بعد میں ہماری دنیا بھی چھین لیتا، ہماری دولت بھی چھین لیتا، ہمیں جو کچھ وہ ساتھ دیا رہتا یہ سب کچھ چھین لیتا۔ اتنا بڑا دشمن ہے شیطان، ہمیں اس کے کرتبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اسے دشمنی انسان کے نیکیوں سے، نیک اعمال سے، عبادتوں سے اور اس کی اچھائیوں سے ہوتی ہے، اس کی دنیا سے اسے کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت اللہ والوں کا بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑا، انبیاء کرام کا بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اس کے کرتبوں کو ہم نے سنا ہے۔ اللہ والوں نے بزرگوں کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے، غور کر کے سنیں، ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آج جو ہے تقریباً 90% ہمیں شیطان کے بہکاوے میں ہیں۔ اب 10% اگر ہمیں خیر کی طرف ہیں
تو وہ بھی 100% صحیح علم کے مطابق نہیں. اور موٹی بات بولتا ہوں آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے، 90% اگر ہمیں نیکی کے اچھائی خیر کے کام نہیں کرتے، 10% کرتے ہیں، تو وہ 10% جیسے صحیح طریقے سے کرنا ہمیں وہ بھی نہیں کرنے آتا. اب اندازہ لگاؤ کون سا عمل ہمیں اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، ہماری قبولیت ہوگی. ایک بزرگ گزرے ہیں، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی ان کی. فرض تو فرض ہے، تہجد کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، سنت نہیں، فرض نہیں. پڑھیں گے تو ثواب ہے تہجد کی نماز، بلکہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ اور راستہ ہے. الہامی اس کے دل میں جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. وہ جو اللہ سے مانگتا ہے اسے کچھ نہ کچھ عجیب طریقے سے معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے. یہ ایسی پیاری اور لاڈلی نماز ہے تہجد کی نماز. اللہ والے سارے جو ہے تہجد میں زندگی گزارے ہیں. ایک بزرگ گزرے، کسی وجہ سے ان کی غفلت کی وجہ سے وہ نیند سے اٹھ نہیں پائے، ان کی تہجد قضا ہو گئی. ہماری ساری زندگی فرضاں قضا ہو جائے، لیکن میں نے حدیث کے تعلق سے بات عرض کرتا ہوں کہ بندے سے کوئی عمل چھوٹ جائے، کوئی نیکی قضا ہو جائے، کوئی عبادت قضا ہو جائے، کوئی رائگاں ہو جائے، اس کا اسے احساس ہونا، یہ اس کے مومن اور مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی ہے. بھائی روزانہ میں ایک نیک عمل کرتا تھا، آج چھوڑ گیا، اسے اس کا درد ہونا، فکر ہونا، احساس ہونا، یہ اس کے ایمان والے مومن ہونے کی نشانی ہے. ہماری زندگیاں پوری نمازیں چھوٹ رہی، خیر کے اعمال چھوٹ رہی، ہماری زندگیوں میں سنتوں کا نام و نشان نہیں ہے. اندازہ لگاؤ، سوچ کر دیکھو کبھی ہمیں اس کا درد بھی ہوا کہ احساس بھی ہوا، کبھی ہمیں تکلیف بھی ہوئی کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، میں سنتوں کے برابر بدلا لوں، میں عبادتوں کے برابر بدلا لوں. یہ ہمیں ہونا چاہیے. یہ میں میری بات بھی کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں جو بول رہا ہوں میں دودھ کا دھلا ہوا بیٹھ کر بول رہا ہوں بس آپ کو نشانہ لگا رہا ہوں، ایسی نہیں. سب ہمیں خطا کار ہیں، سب میں کمیاں ہیں، سب میں خامیاں ہیں. سب کی بات ہے، یہ مجتمعی بات ہے، سب کے ساتھ ہونا چاہیے، تبھی تو وہ مومن اور مسلمان کی نشانی اور علامت ہے. ایسا بندہ اللہ کو پسند ہے جو عمل چھٹنے کے بعد اس کا احساس پیدا ہو، اس کا درد ہو، اس کی تکلیف ہو، اس کی کم و پیشی اسے معلوم ہو. یہ اللہ والوں کی زندگیاں میں ہوا کرتے تھے. وہ بزرگ کی تہجد کی نماز ان کے قضا ہو گئی. اب فجر میں اڑ گئے، فجر پڑھ لیے. بعد میں انہوں نے اللہ کے بارگاہ الہی میں بیٹھ کر اتنی دعا مانگے، ایسا روئے کہ اللہ میرے سے کیا ہو گیا کہ میری زندگی میں پہلی تہجد قضا ہو گئی. ایک مرتبہ کی نماز. اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رونے پر، ان کی تکلیف پر، ان کے احساس ہونے پر اتنا اجر اور ثواب ان کو عطا کیا کہ سالوں سال کی تہجد کی نماز پر بھی نہیں ملتا، اتنا ثواب ان کو دے دیا. ایک نماز قضا کر کے رو کر تڑپ کر اللہ سے مانگنے سے. اب اتفاق سے دوسرا وقت ایک ایسا چاہیے، رات کے وقت میں جہاد کے تعلق سے کچھ مصروف رہ کر وہ غالباً سو گئے تھے. وقت گزرتا جا رہا تھا تہجد کا. ایک آدمی آیا، ان کو جگا دیا نیند سے کہ حضرت اٹھو، نماز کا وقت جا رہا تہجد کا، جا کر نماز پڑھ لیو. اب وہ اللہ والے اٹھے،
جا کر نماز پڑھ لیا اور اسے بولے کہ بھائی تیرا شکریہ، تو میرا خیر خواہ نکلا۔ کیا نکلا؟ تو میرے ساتھ احسان کیا، ورنہ تو نہیں اٹھاتا تو میں آج بھی سو جاتا، میری نماز قضا ہو جاتی۔ بھلا بتا تو کون ہے مجھے تہجد میں جگانے والا؟ بڑی اچھی مزے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ حضرت پریشان ہوئے، شیطان عبادت کرنے دیتا نہیں، میں کامال کرنے دیتا نہیں، یہ کیسا عجیب شیطان مجھے تہجد کو اٹھایا؟ بھئی تو شیطان ہے، میرا بھلا کیوں چاہا؟ اس نے کہا کہ میں ابھی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہ رہا۔ انہوں نے اور بھی حیرت سے پوچھا کہ تو مجھے میری وقت گزر رہا تھا نماز کا، تہجد کے لیے جگایا، اور تو میرے ساتھ بھلا نہیں چاہ رہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بتا تو صحیح۔ تو شیطان نے کہا کہ اس سے پہلے جو تمہاری تہجد کی نماز چھوڑ گئی تھی تو غفلت کی وجہ سے تو آپ نے اتنا رو کر اللہ کو منا لیا، سالوں سال کی تہجد کی نمازوں کا جو ہے وہ اجر بھی نہیں ملتا، اللہ نے تمہیں اتنا اجر اور ثواب اس وقت دے دیا، میں نہیں چاہتا کہ آج بھی قضا ہو جائے اور آج بھی وہ ثواب تمہیں پالے، اتنا زیادہ ثواب اجر تمہیں مل جاتا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، نہیں ملنا بول کر میں صرف ایک تہجد کا ثواب کم ملے دے بول کر تمہیں اٹھا ڈالیا۔ دیکھیں ایک کرتب یہ ہے شیطان کا کہ زیادہ ثواب، زیادہ عمل عبادت سے چھوٹا کرانے دے ڈالتا وہ۔ اسی لیے ہمیں نہیں، جمعہ میں آ گئے تو صرف 2 رکعت فرض پڑھ کر اتنا تیزی سے دوڑ جاتے ہیں، ہمیں سنت کی بھی اب ضرورت نہیں، مسجد میں رکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا بوجھ ہمارے سر سے اتر گیا، چلو بھاگو بھاگو۔ ہفتے میں ایک بار اس نے ہمیں مہلت دے دیا، جا کو 2 رکعت پڑھ کو بھاگ کو آ جا، دوسرے سنتیں سب حضرت کے اوپر چھوڑا کو آ جا، تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ عمل کرنے نہیں دیتا، زیادہ ثواب کمانے نہیں دیتا، یہ شیطان کا جو ہے اس کی محنت ہے، اس کا ہتھ کنڈا ہے۔ اب موت سب کو آتی ہے، معمولی سی موت آ گئی تو وہ موت ہے، اگر خودکشی ہو گئی تو وہ حرام ہے، اگر اچانک حادثہ ہو گیا تو وہ شہادت ہے، اسے شہادت کا مرتبہ مل جاتا، اس کے بدن سے خون نکلنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر ڈالتا، اسے معاف فرما دیتا۔ حادثات، اچانک حادثات جو ہو جاتے ہیں، ایسے ایک اللہ والے کے ساتھ بھی پیش آیا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، وہ رات میں آرام فرما رہے تھے، ان کے باوزوں نے ایک کمزور ترین ایک بہت موٹی دیوار تھی، ابھی جو ہے کچھ لمحوں میں وہ دیوار ان کے اوپر گرنے والی تھی، کمزور دیوار۔ اب یہ ملعون و مردود شکل و صورت بدل کر گیا، جا کر وہ اللہ کے ولی کو بھی جگا ڈالے وہاں سے کہ حضرت جلدی اٹھو، جلدی اٹھو، یہ دیوار تمہارے اوپر پڑنے والی ہے۔ اب حضرت جیسے بازو اٹھ کر آ گئے تو کچھ جو ہے سیکنڈوں میں وہ دیوار گر گئی۔ انہوں نے اس کا احسان ادا کیا کہ بھئی تیرا شکر ہے کہ تو نے میری جان بچا لی، میں نیند میں تھا، غفلت میں تھا، معلوم نہیں دیوار پڑ جاتی تو میری جان بھی چلے جاتی، تو مجھے بچا لیا۔ بھلا تو ہے کون؟ بولا کہ میں شیطانی ہوں۔ آپ شیطان میری جان کیوں بچایا؟ اس نے کہا کہ کیسا بھی مرتے تو دیوار پڑتی تو مر جاتے نہیں، اگر اچانک کا یہ حادثہ دیوار تمہارے اوپر پڑ کر مرتے تو تمہیں یہاں اللہ کے یہاں شہادت کا مرتبہ مل جاتا، زیادہ مقام ہو جاتا، تمہاری وہ موت اللہ کو محبوب ہو جاتی، اللہ تمہاری مغفرت کر ڈالتا۔ یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تمہیں زندہ رکھو، دوسرے عمل کر لینا دیکھ سکتے ہو، شہادت کا مرتبہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ اللہ والوں کو ایسے بہکایا ہے، حضرات انبیاء اکرام بھی گزرے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت ہے، ان کی کیسی وفات ہوئی، ان کی کیسی موت ہوئی، وقت کے بادشاہ کے ذریعے
اس نے اللہ کے نبی کے سر کو تن سے جدا کروایا، یعنی شیطان کا خود کہنا ہے کہ میرے تیروں میں سے، میرے ہتھ کنڈوں میں سے، میرے بچھائی جانے والی جالوں میں سے جو ہے سب سے پہلے جال اور تیر جو ہے عورت ہے، وہ اسے کمزور کرتا ہے۔ اب عورت کی کمزوری کیا ہے؟ مال ہے، زر و زیور ہے، زینت ہے، کپڑا ہے، روپیہ ہے۔ اب وہ مان بھی اتنا ہی جلدی جاتی ہے اور وہ کمزور بھی اتنی ہی جلدی ہوتی ہے نہیں؟ جنت سے لے کر حضرت اماں حوا علیہ السلام سے لے کر وہ بہکاتے آ رہا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام سے بھی ان کے زمانے میں ایک مسئلہ بادشاہ نے پوچھا، ایک شادی کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، نکو کرو۔ عورت جو تھی نہیں، اس نے بادشاہ کو بھڑکائی، اور وہ بادشاہ اس کے باتوں میں آ کر، میں تمہارے واسطے کیا کر سکتا ہوں، تمہیں کیا تو بھی گفٹ تحفہ مانگ لو، تمہیں جو بولتی وہ مطلب حاضر ہے۔ اب یہ مسئلے کو اٹکانے والے کون تھے؟ نبی تھے، کیونکہ انبیاء کا کام ہے صحیح جو ہے وہ صحیح بتانا، جو نہیں ہے اسے روکنا۔ اب یہ شیطان جا کر عورت کو بہکایا، اس کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھ تمہارے معاملے میں آڑ یحییٰ بن رہے ہیں، آج تو ایسا کر کہ تیرا شوہر تو بادشاہ ہونے والا ہے، بادشاہ ہے تیرا ہونے والا شوہر، اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ نبی کی جو ہے سر منگا لے۔ اور اس عورت نے کہا کہ بادشاہ مجھے فلاں نبی کا سر چاہیے۔ پہلے تو ڈر کر کہا کہ وہ تو نبی ہیں، ہم چلو ان کی بات مانتے نہیں مانتے الگ بات، یہ کام کرنا تو صحیح نہیں، لیکن عورت نے اتنا ہسکایا کہ بادشاہ بھی کیا ہے پھسل گیا، اس نبی کا قتل کروایا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جو ہے طبق میں رکھ کر وہ عورت کے سامنے پیش کیا۔ یہاں تک یہ معاملہ کرنے والا بھی شیطان ہی تھا، بہت سارے اس کے کراتب ہیں، بہت سارے موضوع لمبا ہے، اس کے مسائل بہت سارے ہیں، لہٰذا ہمیں ضرورت کیا ہے ان باتوں سے کہ جب کوئی نیک عمل میں رکاوٹ کا ہمارا ارادہ ہو رہا تو ہمیں سمجھ لینا یہ شیطان یا اپنی نفس کی طرف سے آ رہا، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اسے ختم کرنا، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ یہ پڑھنے سے جو ہے شیطان نکل جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، اس کے ارادے اس کی وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور